بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں امام بخاری نے 2 حدیثوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے، 2416 اور 2417 نمبر حدیث پاک، اور حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز پر حلف اٹھایا، یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا قسم کھاتے ہیں جیسے، اور وہ اس میں جھوٹا تھا تاکہ وہ کسی شخص کے مال پر قبضہ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو یہ جو حضرت اشعث ہیں، جو پیچھے روایت چل رہی تھی، جو اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ کا یہ ارشاد میرے متعلق ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا، تو میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر آیا، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ گواہ لائیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم حلف اٹھاؤ، یہودی سے کہا۔ تو میں گھبرا گیا اور میں نے کہا رسول اللہ، یہ تو حلف اٹھا لے گا اور میری زمین تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یعنی جھوٹا ہے تو جھوٹا حلف اٹھا لے گا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس پر میں اپنے بھائی بہنوں کو سمجھا رہا تھا کہ ذرا پیار محبت سے میری بات سمجھیں۔ بعض اوقات ایک منصف جو ہوتا ہے وہ شرعی تقاضا پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں کہ آپ 2 آدمی جھگڑا لے کر آئے اور میں آپ کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا میں غیب پر مطلع ہوں؟ کیا میں اندازے سے فیصلہ کر دوں؟ کیا میں ٹاس کروں آپ کے درمیان، جس کے نام پر آ جائے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یا شرعی تقاضا پورا کروں؟ تو یقینی سی بات ہے آپ کہیں گے شرعی تقاضا پورا کرنا ہے۔ اب شرعی تقاضا جب پورا کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم ہو جاتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور ہم نے آپ کو پچھلا پروگرام دوبارہ دیکھیں، آپ میرا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا کہ بعض اوقات شرعی لحاظ سے ایک شخص پر گواہ پیش کرنا لازم ہوتے ہیں، وہ گواہی نہیں پیش کر پاتا، کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، اور ہے وہ مظلوم، گواہ نہیں ہے اس کے پاس۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہیں گواہ پیش کریں، وہ اس کے پاس نہیں ہے گواہ، وہ کہتا ہے تنہائی میں معاملہ ہوا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب شرعی تقاضا یہ تھا کہ جب یہاں گواہ نہیں تو جانب مخالف جس کا فریق ہے اس سے کہا جائے گا آپ قسم کھا لیں، حلفیہ بیان دیں کہ آپ سچے ہیں جھوٹا ہے۔ اس نے حلفیہ بیان دے دیا۔ اب دیکھیں، آپ سے گواہ مانگے، آپ گواہ نہیں لا سکے، شریعت نے کہا اس سے قسم اٹھواؤ، قسم اٹھوا لی، اس نے قسم کھا لی۔ اب آپ بتائیں منصف کیا فیصلہ کرے گا؟ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچارہ، اب ہم نے تو پہلے تصور کر لیا یہ مظلوم ہے، گواہ نہیں لا سکا، یہ ظالم ہے، اس کا مطلب اس نے جھوٹا حلف اٹھا لیا۔ لیکن کیا جج جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا ایک مفتی جانتا ہے؟ اگر فرض کر لیں کہ مجھے پتہ بھی انہیں جھوٹ بول رہا ہے، پتہ بھی ہو، پھر بھی میرے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ میں شرعی تقاضا پورا کرنے کا اب بھی پابند رہوں گا، کیونکہ مجھے شریعت یہ کہتی ہے مثلا اس سے گواہ مانگو، نہیں ہے تو اس سے قسم اٹھواؤ، اٹھوا لی، میں نے تو شرعی تقاضا پورا کیا، اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی۔ اب وبال کس پر ہے؟ اسی لیے ڈے آف ججمنٹ اللہ نے رکھا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول کے اس کا مال حاصل کر بھی لیتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کی دل آزاری ہوگی، یہ کہے گا صاحب آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجھے معاف کر دینا بھائی، میں تو شرعی تقاضا پورا کر رہا ہوں، آپ گواہ نہیں لا سکے تو اس نے قسم کھائی، اب میں کس وجہ سے یہ کہوں، یا کون سے میرے پاس ایسا سورس، ایسا ذریعہ ہے کہ میں کہوں میں تیری قسم کا اعتبار نہیں کرتا، اسی کو مال دلواؤں گا؟ اگر جج ایسا کر لے تو آپ بتائیں کہ کیا حال ہوگا اس جج کا؟ لوگ کہیں گے نہیں کہیں گے کہ بھئی دیکھو اس نے تو جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو رہی تھی سامنے فریق، اس کو نظر انداز کر کے اس کو دلوا دیا۔ تو اب مظلوم کی ہو جاتی ہے دل آزاری۔ مظلوم پھر کہتا ہے جج نے میرے خلاف فیصلہ کیا، مفتی صاحب نے کیا۔ نہیں، مظلوم کو بھی بات سمجھنی چاہیے۔ ایک منصف آدمی، ایک جج مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، اپنے قانون کا پابند ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اب آپ کہیں گے تو یہ مظلوم تو مارا گیا، جی دنیا میں مارا گیا، لیکن یہی تو ہے ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ جو دنیا کے اندر اس طرح کی ناانصافیوں اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت
وہ لوگ جن کو اللہ نے عافیت سے رکھا، آفات، بلیات، مصیبتیں نہیں آئیں، جب یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو تکلیفیں پہنچی تھی، آزمائشیں، اور انہوں نے صبر کیا تھا اور اللہ اس صبر پہ ان کو انعام دے رہا ہے، تو یہ عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال کو کینچیوں سے کاٹا جائے، کینچیوں سے، اور ہم اس پر صبر کر کے یہ انعام پالیں۔ اس لیے جو ایسے مظلوم ہیں، جو بیچارے دل آزاریاں ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے کچھ معاملات ہو چکے ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا بدلہ یہاں مل جائے، اور یہ یقین رکھیے کہ جب آخرت میں بدلہ مل رہا ہوگا اس وقت آپ کہیں گے کاش مجھے دنیا میں میرے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہی نہ ہوتا تاکہ میں صبر کر کے ایسا انعام پا لیتا۔ اس لیے جتنے میرے مظلوم بھائی، میری مظلوم بہنیں یہاں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں نے اچھا وکیل کر کے آپ کی وراثت ہڑپ کر لی ہے، آپ کا کاروبار قبضے میں کر لیا، آپ کے مکان قبضے میں کر لیے۔ میں جانتا ہوں بہت سو نے مکان، بیچارے کسی غریب کا مکان ہے، دوسروں کو بیچ دیا جعلی کاغذات بنا کر۔ اس غریب میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اپنے مکان کو چھین سکے، حاصل کر سکے، اور وہ مکان بنا کے رہ رہے ہیں عیش کے ساتھ۔ وہ بیچارہ جھونپڑے کے اندر رہ رہا ہے، روزانہ دل آزاریاں اور تکلیف اور وہ غم مسلسل کہ میرا مکان چھین لیا گیا۔ تو کیا اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں انعام دے گا۔ تو ایسے جو بھی میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجئے گا، شکوہ شکایت نہ کیجئے گا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں اللہ تیرا کیسا انصاف ہے، تو نے ہمیں یہاں کچھ نہیں دلوایا، ہمارے خلاف ہم مظلوم ہیں، تو جانتا ہے، پھر ہمارے خلاف ہو گیا۔ کیا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مظلوم ہوگا ضرور اس کو دنیا میں انصاف دے گا اللہ تعالیٰ؟ ضرور ظالم کو سزا دے گا دنیا میں؟ نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں وعدہ کیا ہے۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک ظالم، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو نعمت دے دیتا اور ظالم کو فوراً سزا دیتا، تو پھر کوئی ہوتا آزمائش بنتی؟ پھر تو ختم آزمائش۔ ہر شخص ڈر کے کہتا نہیں بھی میں تو نہیں کروں گا، پھر کس چیز کی آزمائش رہتی؟ آزمائش تو ہے ہی یہ کہ ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کر مکانوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، زمینیں لوٹ سکتا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کر سکتا ہے، آپ کا مال، آپ کی وراثت کھا سکتا ہے، آپ کو جھوٹ بول کر جیل میں ڈلوا سکتا ہے، سالہ سال آپ کی جوانی ضائع کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ نے قدرت دی ہے، لیکن ڈرا دیا ہے قرآن میں، حدیث میں، ایسا کرو گے تو آخرت میں سزا ہوگی۔ لیکن اگر وہ بے حیا بن کر نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا دے گا، اور اس مظلوم کو اتنا دے گا کہ اگر دنیا میں مثلاً یہ 120 گز کے پلاٹ سے محروم ہوا تو بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے، اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہے، توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مال چھینا ٹھیک ہے، کوئی بات، گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لیتے ہیں، بہت سو کی موٹر سائیکل، بہنوں کے پرس، ان کے زیور چھین لیے گئے ہیں، تو وہ بیچاری اللہ کی بارگاہ میں اگر مثبت فریاد کی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ میرے ساتھ ایسا ہوا، ان کو سزا دے یا ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شکوہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو نے میری مدد کیوں نہیں کی، ان کی ٹانگیں کیوں نہیں ٹوٹ گئیں؟ ارے آپ لڑنے لگے، آپ باغی ہو گئے، ایسا نہ کریں، وہ چیز تو گئی، آخرت کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح میرے جو بھائی بہن اپنی زمینوں سے، اپنی پراپرٹی، اپنے فلیٹس، اپنے پلاٹس، اپنے زیورات، اپنی وراثت سے محروم کر دیے گئے ہیں، شکوہ نہ کیجیے گا، ہمت رکھیں اپنے بھائی کی بات، یہ میری بات ہے، اصل میں تو اللہ اس کے رسول کی ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول کا ایک مطلب پیغام پہنچانے والا ہونے کی حیثیت سے کہ ہم علماء وارثان نبی کہلاتے ہیں اور ہمارے پاس علم کی وراثت آتی ہے، تو ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اعتماد رکھیے، آپ کو اتنا ملنے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو آج ہنس رہا ہے نا، آپ کے پاس طنزیہ مسکراہٹ کر کے نکل جاتا ہے، ایک طنز پھینک دیتا ہے آپ کے اوپر، اکڑ کر جا رہا ہے، اس کی حالت دیکھیے گا آپ، یہ اتنا ذلیل ہوگا ایسا شخص آپ کے سامنے میدان محشر میں کہ اس کی حقارت اتنی ہوگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کی اکڑی ہوئی گردن زمین پہ جھکی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت متکبرین اس حالت میں لائے جائیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں گے، اور لوگ اپنے پاؤں سے ان کو روند رہے ہوں گے، یوں روند رہے ہوں گے، ان کا تو حال خراب ہوگا۔ تو جنہوں نے، جو میرے ایسے بھی سن رہے ہیں بھائی بہن، جنہوں نے وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، پلاٹ دبائے ہوئے ہیں، فلیٹ قبضے میں کر کے کرائے پہ چڑھا کے کرایہ کھا رہے ہیں بیٹھ کر، آپ کا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے۔ اپنے بچوں میں دوسرے کا حق مار کر انہیں اذیت میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالنے کا وبال ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا بروز قیامت۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ بیوی بچے ہوں گے
جو شوہر کے خلاف اور باپ کے خلاف دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا، اگر یہ حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے، تو پھر احتساب ہوگا اس شخص کا، اور اس کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور اس شخص کو سرپرست کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے وہ بھائیوں جو وراثتیں دبا کر بیٹھے ہو، اب پلاٹ دبا کر کیوں میرے بچوں کا فیوچر بن گیا؟ ارے اپنے بچوں کے لیے حرام فیوچر آپ بنا رہے ہیں، یہ بچے باغی ہو جائیں گے میدان معاشر میں، یہ بیوی باغی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آپ نے یہ لوگوں کی دل آزاریاں کر کے جمع کر رکھا ہے، یہ وبال ہے آپ کے اوپر بہت بڑا، شدید عذاب قبر ہے۔ اتنا عذاب قبر آپ کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خدا را اپنی زندگی میں واپس کریں، حقدار کو اس کا حق دے دیں، فوراً دے دیں، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو، آپ کو فٹ پاتھ پہ آنا پڑے، آ جائیں۔